میں عرض کر رہا تھا افضل جمعہ ہے، رمضان المبارک جو مقرر ہوا اللہ نے افضل اب اپنے چاہنے والے نبی سارے نبیوں کے رکھا سارے رسولوں کی سرکار افضل مہینے میں اور افضل دنوں میں ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ رحمت للعالمین دن بھی ویسا ملنا چاہیے اور مہینہ بھی ملنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، اس میں ایک اہم نقطہ ہے، یہ کیا ہے معلوم؟ جو اللہ نے افضل بنایا، اللہ نے افضل بنایا، جب نبی کو اسی افضل مہینے میں بھیجتا تو عالم گمان کرتا، سبحان اللہ، عالم گمان کرتا ہے افضل مہینے میں آئے ہیں اس لیے افضل دن میں بھیجتا تو بھی تب بھی گمان کرتا، افضل دن میں آئے ہیں اس لیے افضل یہ۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بندوں میں کسی کو یہ وہم یہ گمان پیدا ہونے ہی نہ دیا، خیال کرنا ہی چھوڑو۔ جسے میں نے افضل بنایا اس افضل میں افضل نہیں، جو افضل نبی ہے جس دن بھی آ جائے وہ دن افضل بن جائے، جس مہینے میں آ جائے وہ مہینہ افضل بن جائے۔ ہمارے نبی آئے اس مہینے میں، اب اس مہینے کو نام رکھا ربیع الاول، وہ تھا رمضان المبارک، افضل مہینہ مہینوں میں سردار ہے، سید الاشہار، یعنی سارے مہینوں کا سردار ہے، مگر اس مہینے میں ہوتا کیا ہے؟ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، دگنے ہو جاتے ہیں، ایک ایک عمل کے 70 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس مہینے میں؟ یہی نا، قیام اللیل ہوتا ہے، دن بھر روزے ہوتے ہیں، یہ عابدوں کے لیے، زاہدوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے، اس کے وفاداروں کے لیے اللہ کی انگیت تو بے شمار نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جس مہینے میں میرا رسول آیا ربیع الاول میں آئے، ربیع الاول کہتے کس کو ہے؟ پہلے یہ سن لو کہ ربیع الاول کا معنی ہے موسم بہار اول۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ موسم بہار اول، پہلا موسم، پہلی بہار۔ ہمارے نبی تو آخر میں آئے، سارے نبیوں کے، سارے رسولوں کے آخر میں آئے، مگر جس مہینے میں آئے ہمارے نبی کے صدقے میں اس مہینے کو اللہ نے پہلی بہار، پہلا موسم بنا۔ اب پہلا موسم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے جو بھی موسم دنیا میں ملتا ہے، جو بھی موسم دنیا میں آتا ہے، اب سمجھو کتنے موسم آتے ہیں دنیا میں ہمارے لیے؟ یاد ہے نا؟ 4 موسم آتے کہ نہیں آتے؟ سردی ہوگی، گرمی ہوگی، بارش ہوگی، ہوا ہوگی، آتے کہ نہیں آتے؟ اب یہ 4 مہینے، 4 موسم جو ہوتے ہیں، یہ 4 موسم جو ہوتے ہیں، اس میں صرف ہم نہیں ہیں، انسان وہ جن ہی نہیں ہے، درند چرند گزند پرند، صرف یہ نہیں ہے، نباتات و جمادات بھی، گھاس تنکے سے لے کر بڑے بڑے عالیشان درختوں تک،
باغات تک، کھیتیوں تک، فصل تک، اناج تک، ہر ایک کے لیے اگر موسم نہیں ہے سب فنا. موسم نہیں تو موسم بہار اول اس کو کہتے ہیں جب پہلی بہار آتی ہے. اس بہار سے درخت زندہ ہوتے ہیں، پھول دینے لگتے ہیں، پھل دینے لگتے ہیں، فصل و اناج ہوتا ہے. جب پہلا موسم ہی آ گیا، اس پہلے موسم میں درند و پرند و چرند و گزند کو دانا بھی ملتا ہے، چارہ بھی ملتا ہے، حیات بھی ملتی ہے، زندگی بھی ملتی ہے، صحت بھی ملتی ہے. موسم بہار جب آتی ہے سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ملتا انسان کو بھی ملتا. پہلی بہار، پہلا موسم. اگر موسم ہی نہ رہے، موسم ہی نہ رہے بارش نہیں ہوگی، موسم نہ رہے تو ہوا نہیں ہوگی، موسم نہ رہے تو گرمی دھوپ نہیں ہوگی، موسم نہ رہے تو سردی نظام بدل جائے گا. تو دنیا کا نظام سلامت ہے موسم بہار اول سے. زندگانیاں سلامت ہے، صحت و تندرستی ہے. صرف انسانوں کی جان ہی نہیں ہے، درختوں کے پتے لہلہاتے ہیں، پھولوں میں مہک ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے نگینوں میں. یہ سارے کے سارے موسم پہلا موسم. مگر مہینہ پہلا موسم کیسا بنا؟ جبکہ ہمارا نبی اسی مہینے میں تشریف لایا. تو نبی کے صدقے میں بہار پہلا موسم ہوا. اگر وہ موسم نہ ہوتا تمہارا یوم العرفہ، یوم النحر حج بھی نہ ہوتا، رمضان المبارک بھی نہیں ہوتا. کیونکہ اس کو بھی صدقہ ملا ہے. اب دیکھیے، اب یہاں تک تو سمجھ گئی ہے. اس لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسا نہیں جس کو میں نے مقرر کر دیا، افضل بنا دیا، اس افضل میں افضل کو بھیجے نہ. اس کے جس کو بھیج رہا ہو اس کے صدقے سے سارے افضل بن جائے، سب کے مرتبے بڑھ جائے. دن یوم الجمعہ ہے، سید الایام ہے. مجھے بھی سید کہتے ہیں، سید سبحان اللہ سبحان اللہ. سید کے معنی ہیں سردار. سید کے معنی کیا ہے؟ سردار کے. وہ مہینوں کا سردار ہے. کون؟ جمعہ. اور ہمارا نبی ساری کائنات کا سردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا نبی ساری کائنات کا سردار ہے. تو ساری کائنات کا جو سردار ہے وہ بڑا ہے یا خالی دلوں کا سردار وہ بڑا ہے؟ ساری کائنات کا سردار. اتنا بڑا سردار دلوں کے سردار میں جائے نا. یہ مومنوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے. مومن کون ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے. اور ایمان صدقہ نبی کا ہے، سبحان عطا اللہ. نبی سے ہے، محبت نبی سے ہے، صحبت نبی کی ہے. اب ساری کائنات کا سردار جس دن آیا، سبحان اللہ. وہ دن سارے دنوں سے افضل افضل ہے. ہاں وہ سردار ہے. کیا ہے؟ سردار ہے. وہ سردار ہے. مگر میرے نبی جس دن آئے وہ دن کیا ہے معلوم آپ کو؟ دن کیا ہے؟ کیا ہے دن؟ لفظ فارسی میں دوشنبہ، اردو میں پیر، عربی میں یوم الاثنین. اس کی حکمت میں قربان جائے. سبحان اللہ. دوشنبہ دوسرا دن. پیر ہمارے اردو کے حساب سے کیا ہے؟ پیر. ہمارے اردو کے حساب سے پیر. یوم الاثنین عربی حساب سے پہلا دن اللہ کا، دوسرا دن مصطفیٰ. پہلا دن اللہ کا کیا ہوا؟ اول ہے.
کیا ہے؟ اول ہے. وہ اول ہے. دوسرا دن نبی کا دوسرا ہے. سبحان اللہ. تو مطلب پہلا اول کون ہے؟ اللہ. دوسرا کون ہے؟ نبی مصطفیٰ. اس لیے وہ احد ہے. نبی اثنین دوسرے یہاں ہے. احد کا معنی کیا ہے؟ ایک. اثنین کا معنی دو. شرک ہے. شرک ہے. وہ ایک نبی دو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دلیل ہے قرآن اللہ نے بتایا. وہ اول نبی دو. ساری کائنات کی رسائی نبی تک، چاہے جن میں مومن ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، نبی ہو، رسول ہو، صحابی ہو. کہاں تک؟ نبی تک. کہاں تک؟ نبی تک. ہمارے نبی یوں سمجھ لیجیے. اب آپ کو مثال دوں گا سمجھانے کے لیے. مدینے تک. کہاں تک؟ مدینے تک. مدینہ ہمارے نبی کا گھر. مدینہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کا ہمارے نبی کا گھر. مکہ نہیں. مدینہ ناطے میں زیادہ مدینے کی ہی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. کعبے کی کوئی پڑھتے ہیں؟ مدینہ. مدینے سے اتنا لگاؤ، اتنی محبت، اتنی چاہت ہے نا. جتنی چاہت، جتنا لگاؤ، جتنی محبت، جتنی وفاداری، جتنی قربانیاں مدینہ المنورہ گنبد خضرا پر ہوں گی، مکے میں کعبے پر نہیں ہوں گی. یاد رکھ لیجیے. کیوں؟ مدینہ ایمان کا مرکز ہے. اس کا مرکز ہے ایمان کا. ہاں، ایمان کا مرکز ہے. اور مکہ عبادت کا مرکز ہے. ایمان ہے تو عبادت ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے مکہ، کون سا مکہ، کون سا کعبہ؟ ایمان ہے کعبہ خدا کا گھر. کیا ہے؟ اب اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا. انشاءاللہ کبھی بات آئی تو مکہ اور مدینہ پر گفتگو ہوگی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن کیا ہے؟ پیر جو نبی تشریف لائے. جو پیر نہیں ہوتا، پیر نہیں ہوتا تو سردار بھی نہیں ہوتا، جمعہ بھی نہیں ہوتا، نہ منگل ہوتا، نہ ہفتہ ہوتا، نہ اتوار ہوتا، نہ چہارشنبہ ہوتا، نہ جمعرات ہوتا، نہ جمعہ. اور ایک بات یاد رکھ لیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. جمعہ بنا ہے، جمعہ بنا ہے خلقت کائنات میں، اور پیر بنا ہے مظہر ذات میں. پیر کا بنا وہ ذات کا مظہر پیر ہے، اور اسی پیر کا مظہر ساری کائنات. بڑے کون ہیں؟ کون ہیں؟ تو آئیے اب اس کے ساتھ میں دو باتیں رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی نا سورۃ ابراہیم کی، میرا مقصد یہ نہیں تھا، کچھ اور تھا، پھر بھی چاہا تلاوت کر لیں. اور یہ آیت جو ہے ہمارے سجرے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم کلمے والے ہیں. ہر مسلمان کلمے والا، ہر مومن کلمے والا، ہر نبی، ہر رسول.
ایک نبی خدا کے کلمے والا، خدا کا کلمہ کسی کے لیے نہیں، صرف نبی کے لیے، اور سب کے لیے نبی کا کلمہ۔ اتنا تو سمجھ گئے۔ اب قرآن مجید میں پورا کلمہ نہیں ہے، اس لیے بعض لوگ مولدے بھی کھا جاتے ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہاں ہے قرآن میں پورا کلمہ؟ نہیں، ہم بھی کہتے ہیں بے شک نہیں، پورا کلمہ ایک ساتھ نہیں، کیوں؟ اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر یہ کلمہ ایک ساتھ قرآن میں آ جاتا تو آیت بن جاتی، اور جو دو مقام ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، یہ دو مقاموں میں ہم کو ہر بات پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ ایک جگہ لایا، محمد الرسول اللہ ایک جگہ لایا۔ اب وہاں لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، ہاں نہیں سوائے معبود اللہ کے، ہاں اللہ کی بات سے۔ اس صورت میں محمد رسول اللہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو کہہ رہا ہے، جائیں نہیں نا دونوں، لیکن پورا کلمہ ایک ساتھ جائنٹ اسی آیت، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ، پورا کلمہ اسی کے اندر، پورا قرآن میں اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن پورا کلمہ کہاں ہے، تو سورہ ابراہیم کی یہ آیت، اس آیت پورا کلمہ، پورا کلمہ، پورا کلمہ بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، شرح بھی ہے۔ قرآن میں پورا کلمہ کہاں ملے گا؟ سورۃ ابراہیم کی اس آیت میں۔ اب الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، لفظ طیب یہاں سے ہوا، اول کلمہ طیب۔ نانی دادی اپنی ماں بچپن میں نہیں پڑھا کلمہ نہیں پڑھا، ہماری امی تو 5 کلمہ پڑھا کے ہم کو سناتی تھی، بچپن کی بات، 5 کلمے پڑھنا، استغفار پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، کل پڑھنا، جب جا کے سونا، کب سونا معلوم؟ مغرب کی اذان ہوگی، کھانا کھا لینا، پڑھ لینا، سو جانا۔ تو 12 2 1 بجے تک بچے جاگ رہے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تب نہیں نا چراغاں ہوتی تھے، مٹی کے گھر، چونا لیتے، چراغاں، اندھیرا ہے تو بچھوا کا سانپ کاٹ، ڈنڈا کو جاتے تھے اندر۔ وہ زمانے بڑے عجیب بھی تھے، اچھے بھی تھے، بہت پیارے تھے۔ آج کے زمانے میں تو سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ تب ہمارے پاس وقت ہی وقت تھا، آج کسی کے پاس وقت ہی نہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے آج، تب وقت ہی وقت تھا۔ شادیاں بھی ہوتی تو 8 دن 10 دن ہوتی تھی، وقت تھا۔ آج 8 10 دن کی شادیاں سمیٹ کر 10 بجے نکاح اور 1 بجے ولیمہ، حرام کی اولاد جاؤ۔ پھر اس کے ساتھ صفائی بھی کیا اچھی طرح صفائی دیتے مانو، بہت پیاری صفائی۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں، اتنا وقت نہیں، یہ نہیں، اسلام سہولت کے لیے ہے،
آسانی کے لیے ہے، آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، کسی کی مشکل کے لیے نہیں ہے، سمجھ میں؟ اور پھر اس میں خرچے بچانے کی بات ہے، خرچہ بچے گا، وہ ہوگا، یہ ہوگا. دو فرض جمع ہو سکتے ہیں مگر کبھی بھی دو سنتیں جمع نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے. سنت مصطفیٰ فرض خدا کا، دو فرض جمع ہوتے ہیں مگر دو سنتیں ایک ساتھ جمع کرو. ایک فیشن لا لیا، ایک بہانہ بنا لیا، نئے طریقے. 10 سال سے تو چل رہے نا یہ. 10 سال پہلے کہاں مر گئے تھے؟ اسلام نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، حدیث نہیں تھی. چلیے سعودی میں جا کر دیکھیے، ایسا ہی ہوتا ہے. 10 کنٹری میں کہیں بھی جا کر دیکھا آپ دنیا میں، ہمارا فضول چھوڑو مارو گولی، یہ سارے فتنہ کڑپا فضول میں پیدا ہو گئے. ہمارے ہندوستان میں یہ ہمارے رائلسیما کے تو 4 ضلع چھوڑیں گے، قیامت برپا جو کر رہے ہیں یہاں پر یہ لوگ کہیں بھی نہیں ملتے. ادھر ٹائم نہیں، واہ، موت کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. جتنا بھاگم بھاگی میں ٹائم نہیں بھاگ رہا نا، اتنا ہی قریب ہو رہا نا. تو اچھے کاموں کے لیے ٹائم نہیں. تو بہر کیف یہ آج ہم نے ایسے طریقے بنا لیے. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ فتنہ نہیں ہوگا تو کیا امن ہوگا؟ فتنہ کہاں نہیں شروع ہوتا ہے؟ گھر سے تو شروع ہوتا ہے. اور فتنے کے آثار ہمارے نبی بتائے. فتنے کے آثار ہمارے نبی بتائے. فتنہ گھر سے شروع ہوتا ہے. کیسے شروع ہوتا ہے؟ بے حیائی سے. جس گھر میں بے حیائی ہے فتنہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. اب میرے نبی نے جس بات پر، جس بے حیائی پر پردہ ڈالا، ابھی کھلے عام کرنے لگے. 10 بجے نکاح، 1 بجے ولیمہ. اب یہ بے حیائی نے تو اور کیا ہے؟ اور فتنہ پیدا ہونے والی اولاد، یہ تو فتنے، یہ تو چل رہے ہیں. اسلام آسان، یہ آسان، یہ سہل ہے. سہل ہوتا تو میرے نبی بتا دیتے. ہمارے نبی کا کہیں بھی ایک قول ایسا نہیں ملے گا کہ 10 بجے نکاح کرو، 1 بجے ولیمہ کر لو، ہوگی شادی، بس چلے جاؤ. نکاح کیا ہے؟ ایجاب قبول ہو گیا تو ہو گیا. ایجاب قبول ہو گیا تو ہو گیا. خرچہ بچ وہی بچ گیا ہے نا. صرف پکانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں لڑکی والوں کا کو نچوڑ رہے ہیں؟ منکھا کر کھا رہے ہیں، یہ پکاؤ وہ پکاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ ڈالو وہ ڈالو کر کے. صرف ایجاب قبول کرا تو ہو جائے گا، ختم، بات ختم. قبول ہے قبول ہے قبول ہے، ہو گیا نکاح. دلہن کو بھیج دو. میرے سرکار نے صحابہ کے دور میں ایک صحابی تھے، ایسے نکاح ہو گیا، قبول کیا مسجد نبوی میں. دلہن گھر میں تھی، گئے سیدھا دلہا ہی گئے، دستک دیا، کون ہے؟ میں فلانا ہوں. کیا ہے؟ تم سے میرا نکاح ہو گیا ہے. کہاں ہوا؟ مسجد نبوی میں. چلو میرے ساتھ. نکل کے چلو. مگر میرے نبی نے فرمایا، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آیا، مجھے لڑکی نہیں دیتے نکاح کے لیے، یا رسول اللہ نکاح کا کوئی انتظام ہو تو اچھا ہے. رسول کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں. تو میرے رسول فرماتے ہیں، دینے کے لیے تیرے پاس ہے کیا؟ دینے کے لیے تیرے پاس یاد رکھو، یہ حدیث ہے. اس نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. پیسے نہیں، دینار درہم نہیں، سونا چاندی نہیں، گھر دار نہیں، کچھ بھی نہیں. لڑکی کو کیا دے گا؟ یہ میرے رسول فرماتے ہیں لڑکی کو کیا دے گا. اب یہاں ایمان والے مسلمان کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں لڑکی والے کیا دیں گے؟
اس کفر پر بات نہیں ہوگی؟ یہ کفر ہے نا، اس پر بات نہیں ہوگی؟ یہ کیوں نہیں کرتے؟ آخر کار اس کے ہاتھ میں انگلی میں لوہے کی رنگ انگوٹھی تھی، لوہے کی. تو میرے رسول فرماتے ہیں یہی ہے نا، بس یہی ہے، یہ مہر میں یہ لڑکی کا حق ہے. اب ہم پوچھتے ہیں سونا کتنا دیں گے، چاندی کتنا، کیا واپس جائے گی؟ لڑکی والوں سے اگر صحیح معنوں میں اسلام کی بات کرتے ہیں تو لڑکی والوں سے کھانا مانگنا بھی حرام ہے. یہ بات اچھی طرح ہے. کھانا یہ تو اس کا صدقہ ہے لڑکی والوں کا. مہمان بن کر گھر آتا ہے تو کچھ مہمان آیا ہے دوسرے گاؤں سے بارات لے کر آیا ہے، ان براتیوں کو کھلائیں، یہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے، کھانا کیا ہے یہ؟ ہاں یاد رکھیں، یہ صدقے کا سارا ثواب اللہ تبارک و تعالی لڑکی والوں کو عطا کرے گا. آج ہم مذکر بنے ہیں، لباسیں، داڑیاں، نمازیں، حج، زکوٰۃ، باتیں تو اسلام کی ایسی 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 کرتے ہیں. نکے میں ہمارے 500 آدمی آتے ہیں، یہ پکا کو کھلانا، یہ کہاں کا رواج؟ اسلام نے سکھایا ہے. کھجور کے دانے پہ نکاح ہوتا ہے. ہم سے یہ پہلی چائے پلاؤ نکاح ہو جائے. اگر رحم کر کے لڑکی والوں کو خرچہ لگانا نہیں چاہتے نا، یہ کام کرو، کریں گے. اسلام آسانی سکھاتا ہے، سہل سکھاتا ہے. یہ آسانی اس کو کہتے ہیں آسانی. پریشانی مت پیدا کرو. اب لڑکی والے پتہ نہیں گھر بیچ ڈالیں گے یا جائیداد بیچیں گے یا قرضہ لیں گے یا سود کو لیں گے، بیاس کو لیں گے. اگر سود کو بیاس کو لا کر کھلائیں گے نا، اس عذاب کے حقدار جو سود دینے والا ہوتا ہے، کھانے والا بھی ہوگا. مانتے یہ بات؟ تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو نا. کیوں کہتے ہو مسلمان؟ مسلمان کہنا چھوڑ دو، نمازیں پڑھنا چھوڑ دو، اسلام کے دائرے سے نکل جاؤ. یہ کافروں کا طریقہ ہے. لیکن ہم نے کیا مانا؟ خلق اللہ مل گیا، بس حلال دیکھا نہ حرام، ڈالو 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 ڈالو. تو عزیزو، اسلام جو ہے نا، صرف تمہاری بھلائی نہیں، تمہارے سامنے والے کی بھلائی کی. دیکھو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، تم کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے محبت مت کرو. یہ میرے رسول کا سبب. کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے محبت مت کرو، سینے سے مت لگاؤ. کیوں؟ وہ یتیم بچے کا دل دکھ جائے گا، وہ سمجھے گا کاش میرا باپ ہی ہوتا تو مجھے سے کسی محبت ہوتا. کیونکہ وہ یتیم ہے. دیکھو میرے رسول کا سبب جو اپنی امت کو، اگر تم اپنے گھروں میں پھل فروٹس وغیرہ لاتے ہو اپنے بچوں کے لیے، پڑوسیوں کا خیال. تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو، پڑوسی میں کوئی غریب ہے، غریب بچے ہیں، جب تم لائے ہو تو ان کو بھی دو. یہ پڑوسیوں کا حق ہے، ہمسایوں کا حق ہے، ان کو دے دو. اگر تمہارے پاس ان کو دینے کی مقدار نہیں ہے، تمہارے بچے زیادہ ہیں، تمہارے پاس اتنی آمدنی نہیں، اپنے بچوں کو کھلانے ہی کے لیے صرف لائے ہیں، کھاؤ کھلاؤ، مگر اس کے چھینکے تمہارے آنگن میں مت ڈالو، دروازوں پر مت ڈالو. کہیں پڑوسیوں کے بچوں کی نظر اس پر نہ پڑے، کہیں یہ نہ سمجھے
وہ تو پھل فلانا فلانا پھل کھائے ہیں ہمارے گھر میں لانے والے. اتنی تاکید اپنی امت کو میرے نبی کرتے ہیں. ہمسایوں کا خیال، پڑوسیوں کا خیال، رشتہ داروں کا سب سے بڑا صدقہ، سب سے بڑا صدقہ میرے نبی فرماتے ہیں. جانتے ہو کیا ہے سب سے بڑا صدقہ؟ یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا، مفلسوں کو دینا نہیں. سب سے بڑا صدقہ فقیروں کو دینا نہیں، غریبوں کو دینا نہیں. سب سے بڑا صدقہ، سب سے بڑا صدقہ. صحابہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو اے صحابیوں، جانتے ہو سب سے بڑا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے صدقہ، یعنی صدقوں میں سب سے بڑا صدقہ. یہ ایک صحابی نے ایک نام کیا، میرے نبی فرمانے لگے نہیں 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 نہیں. صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول والا، یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول ہے. تو میرے نبی فرماتا ہے سنو، سب سے بڑا صدقہ وہ ہے، یہ سب سے پہلا حق تمہاری رشتہ داری ہے. کون ہے؟ رشتہ داری. اور اسی رشتہ داری میں غریبی ہے، اور وہی غریب سب سے بڑا حقدار ہے. اور سب سے بڑا صدقہ تب بنے گا جب وہ تمہارا رشتہ دار تم سے ناراض ہے، تمہارے سے دل توڑ کر نکلا ہے، تمہارے سے جو ناراض ہو چکا ہے، اس کو جو مدد، اس کی جو مدد کرو جس ہیلے سے بھی. تم ڈائریکٹ دو، دوسروں کے ذریعے دو، معلوم ہو کر دو، نہ معلوم ہو کر دو. کہیں ایسا وہ ناراض ہے، وہ لے گا کہ نہیں لے گا، کسی اور کے ذریعے دے دیں گے، دے دو. جب اس کی مدد ہو جائے گی نا، یہ تمہارا سب سے بڑا صدقہ. رشتہ داری ہو، حقداری ہو، غریب ہو، ناراض ہو، جو اس کو دو گے وہ سب سے بڑا. ہم فقیروں کو دے کر صدقہ سمجھتے ہیں، غلاموں کو دے کر صدقہ سمجھتے ہیں. یہ ہے اسلام، اسلام کی تاکید. یہ ہے میرے رسول کا فرمان. یہ سکھاتا ہے بریانیاں، اخنیاں، چکنا، مٹنا، شادیوں میں 10 12 رقم پکا کر کھانے کا نام نہیں ہے. روزوں میں، شہری میں، افطاریوں میں گلے تک کھا کر ڈکارے دے کر مست مولا بن کر سونے کا نام نہیں ہے. روزہ رکھتے ہو تو روزے کا احساس ہو، روزہ رکھتے ہو تو روزے کا احساس ہو. کہاں ہوتا ہے؟ رمضان کے آنے سے پہلے 70 کلو تھا، رمضان جانے کے بعد 90 کلو ہو گیا. 20 کلو گھٹنے کی بجائے 20 کلو بڑھ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اسلام ہمارا. بہت مشکل ہے. جو لوگ کہتے ہیں اسلام آسان ہے، سہل ہے، آسانی ہے، اس کے لیے آسان ہے جو میرے نبی کی صحیح معنوں میں اطاعت کرتا ہے. اس کے لیے مشکل ہے جو منمانی کرتا ہے. باتیں منمانی، ارادہ منمانی، اور جس میں نہ سنتیں ملے نہ اطاعت. تو باہر کہ آئی کلمہ کیا ہے؟ کلمہ. کلمہ. اسی آیت علم ترى کیف. اب اس کا لفظی معنی اگر لے لیں گے تو یہ مثال دیا ہے خدا نے. کیا دیا ہے؟ مثال دیا. کیسی مثال؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اب مثال دے کر بتا رہا. مثلاً، مثلاً کا معنی کیا ہے؟ مثال. مثال سے بتا ایگزامپل. ایگزامپل بولتے ہیں نا. چلو انگلش آ گیا. مثال دے کر علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ. اور مثال بھی کیسی دے رہا معلوم ہے؟
ایک شجر کی. کیسی مثال دے رہا؟ ایک شجر. شجر کا معنی درخت. اب مفسروں نے لکھا ہے بعض زیتون کا درخت یا بعض کھجور کا درخت. سب سے زیادہ مراد کھجور کے درخت کو ہی لے لیں گے کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے جو درخت آیا ہے وہ کھجور کا درخت. مثال دیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس درخت کا شجرتین. پھر کہا طیبت. طیب کا معنی ہے پاک, اچھا, منزہ, منور. مثال دیا ہے اور یہ مثال ہے کلمے کی. کیا ہے؟ کلمے کی. یہ اس درخت کی مثال ہے جس کے جڑ زمینوں کے اندر ہوں اور جس کی شاخیں آسمانوں پر. جس کی شاخیں آسمانوں پر. اب مجھے بتائیں ایسا کون سا درخت ہے جڑیں ساتوں زمینوں کے اندر ہوں اور شاخیں ساتوں آسمانوں کے اوپر. کیوں؟ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. شاخیں کیا ہے اس کے؟ آسمان. ہے کوئی ایسا درخت؟ اس درخت کی مثال دیا کس کو؟ کلمے کو. کس کو؟ کلمتی کلمے. کس کی مثال دی؟ درخت کی مثال. اس درخت کی جس کی شاخیں آسمانوں پر, جس کی جڑیں اصلها جڑ, فرعها شاخیں. یہ مثال کلمے کی دے کر سمجھا رہا. کس کی؟ کلمے کی دے کر سمجھا رہا. میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ بھی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضرت عبد المطلب کا دور. عبد المطلب کون؟ ہمارے نبی کے دادا, جد مصطفیٰ, والی کعبہ, عقیب اعلیٰ, قریش کے سردار, قبیلہ قریش کے حضرت عبد المطلب. صحن کعبہ, کعبے کو لگ کر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا پانی لگ جاتا ہے, اس کے پہ سونے کا پتھر مٹی کا. حضرت عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا وہیں پر لیٹ گئے. جب سو گئے انہوں نے دیکھا. کیا دیکھا بابو؟ عبد المطلب کی پیٹھ پھٹی. حضرت عبد المطلب کی پیٹھ پھٹی. اسی پیٹھ کے درمیان سے کمر کے حصے سے شاخ سے درخت اگتا ایسا پھیلا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ جو درخت میرے پیٹھ سے اٹھا ہے اس کی جڑیں اندر تک زمینوں تک چلی گئیں اور اس کی شاخیں آسمانوں کو ڈھانپ گئیں. ایسا منظر, ایسا خواب, ایسا درخت ہم نے کبھی اب تک دیکھا نہیں.
خواب دیکھا تھا، مگر سمجھ بھی نہیں آیا کیا ہے۔ اس وقت تعبیر جاننے والے بھی تھے، علم والے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب جو بھی دیکھتے فال پوچھنے جاتے، والد بولتے نہیں، فال دیکھنا حرام ہے اگر کفرانہ طریقے سے، شرکانہ طریقے سے دیکھنا۔ فال حلال ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا۔ استخارہ جائز ہے نا، استخارہ جائز ہے نا، میرے نبی نے استخارہ کیا، مولا علی نے استخارہ کیا، حسنین و کرم نے استخارہ کیا، کئی علماء نے آج بھی کیا۔ یہ استخارہ جو ہے یہ زبان ہے، ہم اس کو فال کہتے ہیں اردو میں۔ اپنے علم سے اگر کوئی فال دیکھنا حرام ہے تو سن لو، مومن کا ہے یا کافر کا؟ دو گروہ کیا ہے، مومن اور کافر۔ مومن ہے تو حلال ہے، کافر ہے تو حرام ہے۔ اب ان کو اتنا بھی پتا نہیں کہ مومن کا ہے کافر کا ہے، یہ مت دیکھو، علم اتنا نہیں ہے ان کے پاس جانچنے کا۔ تو بہرے کہ تعبیر پوچھا حضرت عبد المطلب کو، میں نے ایسا خواب اچانک دیکھا ہے، اور خواب ایسا تھا کبھی نہیں دیکھا، کیا ہے اس کو؟ تو تعبیر دینے والے نے بتایا، اے عبد المطلب بشارت ہو، تمہیں بشارت ہو کہ تمہارے گھر ایسا چراغ آنے والا ہے کہ اس کا سایہ ساتوں زمینوں پر بھی رہے گا اور سایہ اس کا آسمانوں پر بھی رہے گا، زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہوگا۔ تو عبد المطلب اسی وقت جان گئے تھے میرے گھر محمد پیدا ہونے والا ہے، میرے گھر وہ رسول آنے والا ہے، جبکہ میرے نبی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، عبداللہ نے پیدا ہوئے، اس وقت جان گئے۔ اس وقت سے انہی کے انتظار میں عبد المطلب میرے گھر تو یہ بشارت دینے والا اللہ کیا تھا، اللہ تھا۔ وہ جو درخت دیکھا قرآن بتاتا ہے وہی کلمے کا درخت، کیا تھا وہ؟ کلمے کا درخت۔ اس کے دو حصے تھے، ایک حصہ تھا لا الہ الا اللہ، تو دوسرا حصہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیقین ہے، کیا ہے یہ تیقین۔ یہ اس وقت بشارت ہوئی تھی عبد المطلب کو، جب نبی دنیا میں تشریف لائے، ان کا نام محمد دادا نے رکھا۔ کس نے رکھا؟ دادا نے۔ اس سے پہلے کسی نبی کسی رسول کا نام اب عبد المطلب یہ نام آپ کو کیسے معلوم؟ کسی کا نام نہیں ہے۔ تو عبد المطلب فرماتے ہیں ابھی محمد ماں کی پیٹ میں ہے اور مجھے یا محمد 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 کی آواز 3 مہینوں سے چلی آ رہی، کانوں میں گونج رہی۔ میں نے سمجھا اس سے اچھا افضل و اعلیٰ نام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں جو آوازیں گونج رہی ہیں ان کے کانوں میں، یہ نبی کے آنے سے پہلے ذکر مصطفیٰ کر رہی تھی۔ ہر شے ذکر مصطفیٰ کر رہا تھا، ہر ذرہ ذکر مصطفیٰ کر رہا تھا، کعبے کا ہر پتھر ذکر مصطفیٰ۔ تب جا کر دادا نے نبی کا نام محمد رکھا۔ اب رکھا
وہ کعبہ خدا کا گھر بن گیا. لیکن اس خدا کے گھر کو میرے نبی نے چھوڑ دیا. میرے نبی نے چھوڑ دیا. اتنا پیار کعبے سے، اتنی محبت گلیوں سے، اتنی چاہت. اب صرف نبی نے نہیں چھوڑا، نبی کے ساتھ نبی کے چاہنے والے وفادار بھی چھوڑ دیا. اب میں جمنگڑ گاؤں چھوڑ دوں گا، اب میرے چاہنے والے چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا میرے ساتھ آپ کو نہیں چھوڑ دیں گے؟ کوئی چھوڑے گا؟ میرا گھر ہے، در ہے، بیپار ہے، تجارت ہے، اہل و عیال، بیوی بچے ہیں، ریگستانوں میں، وادیوں میں، جنگلوں بیابانوں میں، ندی کے سب کچھ چھوڑ کر ہے ہمارے لیے نہیں. 40 دن کی باتیں کیا تھا، صرف 40 دن چھوڑنے کی بات کی. میں اسی لیے مسئلہ رکھا، صرف 40 دن چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو زندگی بھر چھوڑنے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت علی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ معلوم آپ کو 12 اماموں کے ایک امام، علی کی اولاد، حسین کی اولاد ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا، چہرہ جو بھی دیکھتا ان کا غلام ہو جاتا. سبحان اللہ. اتنا حسین. نبیوں میں ایک یوسف تھے خاندان مصطفیٰ میں. ان کے پاس ایک بچہ سنا تھا، 6-7 سال کا تھا، سنا تھا بچہ، اتنے خوبصورت. وہ ہمیشہ پردہ لگاتے تھے، نقاب، چہرہ نقاب لگاتے تھے، ہمیشہ نقاب ہوتا. کیوں؟ اگر نقاب نہیں ہوتا دیکھنے والے سب عاشق ہو جاتے انہیں کے ساتھ. وہ نقاب لگا. اب وہ 6-7 سال کا بچہ، مسلمان نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، کافروں کا بچہ تھا. اتنے خوبصورت ہیں، سنا تھا. ایک بار ان کا گزر ہوا ایک راستے سے، لوگ پیچھے رہے تھے تو اس نے ہاں جو نقاب لگا کے جا رہے نا وہی. آج بچے کو شوق پیدا ہو گیا، وہ بھی پیچھے لگ گیا پیچھے. اور جب گھر چلے گئے، جب لوگ گئے مگر بچہ نہیں گیا. جب بچہ اسی طرح باہر کھڑا تھا، تکتا تھا، جب نظر پڑی تو بلائے، بیٹا تو بہت دور سے میرے پیچھے آ رہا ہے، بہت دیر سے کھڑا ہے، بچ گیا. جب اس نے بات کی کیا رکھی معلوم؟ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت خوبصورت. سبحان اللہ. آپ بہت خوبصورت ہیں، دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کرے گا دیکھ کر؟ صرف دیکھ لو چلو. اب بچے کی چاہت تھی تو آپ نے کیا کیا؟ نقاب نکالا. جب چہرہ نظر آیا اس بچے کو، بچہ تو کافر ہے، چہرہ نظر آیا. اب وہ بچہ کہنے لگا حضور قسم خدا کی اگر میں جاؤں تو مر کر جاؤں گا، زندگی بھر نہیں جاؤں گا. آپ نے اس بچے کو اپنی خدمت میں رکھا، اس کو پڑھایا، سکھایا. 20-22 سال گزر گئے. کتنے؟ 20-22 سال گزر گئے. اچھا بڑا ہو گیا. اب میں بیٹھا ہوں، میرے پیچھے کپبورڈ ہے، اس کے اندر ایک کتاب ہے کہ نہیں؟ یہاں نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. اس طرح آپ بیٹھے تھے، پڑھتے پڑھتے حکم دیا بیٹا
کتاب پڑھی ہے دفتر پر نکال لاؤ، خاموش کر، ایک بار بولے، دو بار بولے، دیکھا کتاب پڑھی ہے نکال کر لاؤ۔ بچہ کہنے لگا حضور کون سی کتاب، کون سی کتاب؟ کتاب تو پڑھی ہے نا، کتاب بہت دنوں سے پڑھی، میں نے بھی پڑھا، تم نے بھی پڑھا ہے تو ہوگا۔ وہ کہنے لگے مجھے کوئی کتاب نظر نہیں۔ کیوں کتاب نظر نہیں آئی؟ میں نے دیکھا نہیں، اب یہ صحیح ہے غلط، صحیح ہے غلط؟ آپ کہنے لگے کتاب نہیں دیکھی، اب تک دیکھا نہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں دیکھا نہیں، پر کیا دیکھتا تھا؟ تو کہنے لگے حضور جس دن سے میں آیا ہوں آپ کے چہرے کے سوا میں کسی اور شے پر میری نظر گئی، کسی اور شے پر میری نظر گئی ہی نہیں، میں کسی شے کو دیکھا ہی نہیں سوائے آپ کے چہرے۔ تو آپ فرمانے لگے ہاں اب تو کامل ہو گیا، اب خلافت کا ذمہ ان کو سونپا اور وہ بن گئے حضرت صدری سلسلہ شروع اعلیٰ غوث اعظم تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا دس ملا اور ایسا سبق ملا 20-22 سال کے بعد جا کر کامل ہو۔ اس کے ہمارے پاس 8 دن کے لیے بھی، مہینے کے لیے بھی ٹائم ہمارے پاس وقت نہیں ہے کچھ پانے کے لیے۔ پانا ہے تو گھنٹے میں 2 گھنٹے میں دے دیں گے تو لے لیں گے، چلے جائیں گے۔ ہمارے میرے ملک کتنے ہیں معلوم ہے؟ مجھے ہی پتا نہیں، آئے تو نہیں بند نہیں نکل گئے، ہو گیا ختم معاملہ، چلو بس ہو چکا، ملنا نہ تم خالی نہ ہم۔ مگر عزیزو ایسا نہیں، اب یہ جو کلمہ ہے نا یہ دونوں کو ایک ہے تو دو بناتا ہے۔ یہ شریعت کیا ہے؟ شریعت میں کلمہ دو کو ایک بناتا، اور طریقت میں یہی کلمہ پیر اور مرید دونوں کو ایک بناتا، دونوں کو ایک بناتا۔ ہاں اس کے اندر ایک اور فلسفہ ہے، یہ بھی بتا دوں گا، کئی بزرگوں کی سنت ہے، جب کسی مریدوں کی چاہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر کچھ ایسی حرکت کر لیتے ہیں کہ چاہنے والا ملامت کر کے نکل جاتا ہے، جیسے حضرت بایزید بستانی، بشر حافی، حضرت داؤد طائی۔ کیوں؟ وہ ہٹانا چاہتے، دور کر دینا چاہتے، یہ دوریاں ہوتی مگر دل تو ہوتا ہے۔ یہ کلمہ ہے تو دو مگر ایک بناتا ہے۔ اب شریعت نے اس کو دو بنا کر دکھایا، یہ دو کیسے؟ ایک مکہ ایک مدینہ، ایک مکہ ایک مدینہ۔ مکے کا تعلق محمد الرسول اللہ سے، مدینے کا تعلق لا الہ الا اللہ سے۔ اگر تم لا الہ الا اللہ والے ہو تو تمہاری نسبت مدینے سے ہے۔ کیوں؟ یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ میرے نبی کا کلمہ ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اللہ اللہ نہیں سوائے معبود، نہیں سوائے معبود اللہ کے، نہیں سوائے پڑھا کون؟ میرے نبی نے۔ جب نبی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو یہ سنت ہے نبی کی۔ کیا ہے؟ یہ نبی کی سنت ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدا کا کلمہ ہے، خدا پڑھتا ہے تو یہ فرض خدا ہے۔
جو لوگ کہتے ہیں خدا ایک ہے، یہ سنت ہے میرے نبی کی، اور جو لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ الحق ہیں، رسول ہیں، سنت محمد کو رسول بتانے والا خدا، خدا کو اللہ کا اعلان کرنے والے نبی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو باتیں ہیں اسی ماہ مبارک سے شروع ہوتی کیا ہے؟ اسی ماہ مبارک سے شروع، ہر لفظ جو ہوتا ہے ہمارے نبی کا ایمان سے ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایمان والے ہی جانتے ہیں اس کا مطلب۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو، جس مسجد میں نبی کو چھوڑ کر اگر کوئی خطیب و امام خدا کی تعریف کرتا ہو نبی کو چھوڑ کر، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا۔ میرا مسئلہ نہیں، یہ دلیل خدا نبی کو چھوڑ کر صرف سے صرف خدا کی تعریف کرتا ہو نماز مت پڑھو۔ ہاں، نبی کے ساتھ خدا کے ساتھ نبی کے ساتھ خدا کی بھی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو، نبی کے ساتھ تعریف خدا کی ہو، نبی کے ساتھ ہو، برحق وہ عبادت کے قابل کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے۔ نبی کو چھوڑ کر خدا کی تعریف، تجھے کیا پتا خدا کی تعریف کا؟ کبھی خدا بھی یہ کہا ہے پوری کیا ہے نبی کو چھوڑ کر نہیں تعریف؟ ہاں، ابھی ایسا ہے صرف سے صرف نبی ہی کی تعریف کرو، اگر خدا کی تعریف نہ کرے اس کے پیچھے اور بھی آلات۔ کیوں؟ نبی کی تعریف میں ہی صنعت خدائی چھپی ہے، حکمت خدائی چھپی ہے، منشائے خدائی چھپی ہے، مرضی خدائی چھپی ہے۔ صرف نبی کی تعریف کرو، خدا کی نہیں کرے، صرف نبی کی کرتے ہیں، نماز بھی ہو جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی، قبول بھی ہو جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا، لیکن نبی کو چھوڑ کر خدا کی تعریف کرے گا، نہ نماز ہوگی نہ قبول۔ کیوں؟ اسلام اور ایمان یہ نبی سے ہے، کس سے ہے؟ نبی سے۔ جب نبی ہی نہیں تو بہت سا اسلام، اس کا نام ہے اسلام۔ جانتے ہو اللہ نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین نبی کے ساتھ ہے وہی تو اسلام ہے خدا کے نزدیک۔ اب دین کس کے ساتھ ہے؟ وہی دین خدا کے نزدیک کیا بنا؟ اسلام۔ اب ہم کو دیندار بھائی بولتے ہیں، دنیا دار بولتے ہیں، دیندار، مسلمانوں کو کیا بولتے ہیں؟ دیندار، دینداران بولتے ہیں۔ دینداران کا مطلب کیا ہے؟ غلامی اختیار کرنے والا، اطاعت مصطفیٰ پر چلنے والا، وفاداری کرنے والا، جانثاری کرنے والا، محبت کرنے والا، نبی کا چاہنے والا، اس کو کہتے ہیں دیندار۔ میرے نبی نے یہ فرمایا، نبی کی ہر بات پر عمل کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، نبی نے جو کہا اس کو فوراً ماننے والا، سمجھے کہ نہیں؟ اسی کو کہتے ہیں، کیوں؟ دین ہے نام میرے نبی کے کردار کا، چال و چلن کا، فرمان کا، احکام کا، اطاعت کا، سنتوں کا، اس کا نام ہی دین ہے۔ اور وہ دین جب ہم اپنائیں گے، وہ قبول خدا کے نزدیک ہونا ہے تو وہ اسلام بن کر قبول ہوگا۔ عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کے نزدیک اسلام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ دین نہیں بنا۔ جو دین مصطفیٰ کا ہے وہ خدا کے نزدیک اسلام بنا۔ تو پہلے ہم دیندار ہیں، خدا کے نزدیک
اسلام والے ہم جو کہتے ہیں نا اسلامی بھائی، یہ اسلامی بھائی کہاں ہیں؟ بارگاہ ہے خداوندی۔ پہلے ہم کیا بنے تھے؟ دیندار۔ دیندار کا معنی ایمان۔ ایمان کہاں ملے ہم لوگ؟ صفا کے درس اب ایسے پیارے رسول کے حق امتی ہیں، یہ بڑی نصیب ہے، خوش نصیبی ہے ہماری، بہت بڑی نصیب ہے۔ انبیاء دعائیں کرتے تھے امت مصطفیٰ میں پیدا ہونے۔ اب امت مصطفیٰ کا درجہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اگر سمجھ گئے نا یہ کیوں ہماری پہچان سے ماورا معلوم ہے، الگ ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اگر پہچان لیا نا، تھوڑے پیسے روز دعویٰ کرنے کی تاریخ تو اب یہ پہچان آ گئی تو ولیہ کو بھی نہیں چھوڑتے، ولیہ کے درجہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ میں سب سے بڑا ہوں نہیں بولتے۔ اس لیے بندے جو ہے نا امت مصطفیٰ اس کی اصلیت چھپائی ہے، لیکن بروز قیامت اس کی اصلیت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک باقی دعوانا